बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाजरीन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मशीर कौमी सलामती अजीत डोवाल जो उनकी कश्मीर पॉलिसी और बहुत सी मुतनाज़ा जो भारत की पॉलिसीज़ हैं और मोदी हुकूमत की हैं, उनके हिकमतकार के तौर पर जाने पहचाने और माने जाते हैं, ने कश्मीर के हवाले से एक ख़ासा मानी खेज़ इंटरव्यू दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि 2019 के बाद, यानी जब भारत ने कश्मीर की शनाख्त को यकतरफ़ा तौर पर तब्दील कर दिया और कश्मीर की अलग शनाख्त को ज़ाहिर करने वाले उन आर्टिकल्स को ख़त्म कर दिया जो भारत के आइन के अंदर दर्ज थे और उन ज़मानतों को ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद से कश्मीर में हालात बड़ी हद तक तब्दील हो गए हैं। अब कश्मीरियों का मूड और उनका मिजाज बदल गया है और वो ना तो पाकिस्तान के हामी रहे हैं और न ही वो अस्करियत पसंदी की, या जिसे उन्होंने दहशतगर्दी कहा है, उसके हामी रहे हैं। इसके साथ साथ ही अजीत डोल ने या अजीत डोभाल ने, जो भी उनका तलफ़ुज़ है इस नाम का, उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा है कि अब हुर्रियत कहाँ है, अब अतवार को हड़तालें करने वाले कहाँ हैं, अब बंद के कैलेंडर जारी करने वाले कहाँ हैं। उन्होंने कहा वो सब ख़त्म हो गए हैं और सिर्फ अब चंद लड़के हैं कि जो गुमराह किए गए हैं और कुछ अस्करी तंजीमों के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम कंट्रोल करने और जिनका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत डोल के इस दावे और इस इंटरव्यू में दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो उनका ये है कि ये कोई बहुत बड़ा कारनामा है कि कश्मीर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहे। पाकिस्तान के साथ कश्मीर के लोगों ने रहने की कोई बॉन्ड नहीं बना। पाकिस्तान ने हमेशा से जब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बात की और इस हक़ को तस्लीम किया इंटरनेशनल फोरम पे, तो उसमें पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे ऑप्शन के तौर पे कश्मीरियों को भारत के साथ अपना मुक़द्दर वाबस्ता करने का के फ़ैसले को तस्लीम किया गया था और इस हक़ को तस्लीम किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अमली तौर पर ख़ुद भी कोई इतनी रिजिड पोजीशन इख्तियार किए हुए नहीं है कि कश्मीरियों को बहरहाल उन्हीं के साथ मिलना है और मिलना चाहिए। और न कश्मीरियों ने इस बात का फ़ैसला किया है अपने वोट के ज़रिए, अपनी राय के ज़रिए, अपने किसी और फ़ैसले के ज़रिए कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या वो पाकिस्तान के साथ कोई इल्हाक़ करना चाहते हैं। ये तो अभी इमैच्योर सी बातें चल रही थी और चल रही हैं कि कश्मीर का क्या बनना है, कश्मीरियों का मुक़द्दर क्या होना है, और इन्हीं में ये मामला फंस कर रह गया था और अभी तक फंसा हुआ है। असल फ़ैसला वो होगा कि जो कश्मीर के लोग करेंगे अपने मुक़द्दर के बारे में, मुस्तक़बिल के बारे में। बस ये एक बुनियादी हकीकत है कि कश्मीर के लोगों को उनका पैदाइशी हक़ मिलना चाहिए, उन्हें राइट ऑफ वोट मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह ये मामला फंस गया था उसका आखिरी हल यही नज़र आता है कि कश्मीरियों की राय के मुताबिक उन्हें फ़ैसले का हक़ दिया जाए। तो ये उतार चढ़ाव कश्मीरियों के मिजाज में आता रहा है और पाकिस्तान भी कभी कभी इस बात पर इसरार करता है कि कश्मीरी उसके साथ मिलें, और कभी कभार बल्कि अक्सर वो कश्मीरियों की राय को तस्लीम करने और कश्मीरियों की राय को मानने की का अंदिया देता नज़र आ रहा है। इस लिहाज से पाकिस्तान के साथ कश्मीर के लोग जाना चाहें या रहना चाहें, ये एक अलग मामला है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कश्मीर के लोग आज भारत के साथ रहना चाहते हैं। कश्मीर के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो इसकी नफ़ी कर रहे हैं कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ रहना चाहें या ना चाहें, पाकिस्तान के हामी रहें या ना रहें, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कश्मीर के लोग भारत के हामी हो गए हैं या वो भारत के साथ रहना चाहते हैं। अगर वो भारत के साथ रहना चाहते हैं तो फिर कश्मीर की आबादियों में, कश्मीर की गली कूचों में, फिर फ़ौज की इतनी बड़ी तारीख़ का और दुनिया की में इतने बड़े मिलिट्री बिल्डअप की मिसाल कहीं नहीं मिलती जो इस वक्त कश्मीर में है। तो ये दावा
اپنی چندہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اسی طرح ملیٹنسی کے حوالے سے، عسکریت پسندی کے حوالے سے ہر قوم کی طرح کشمیریوں کے مزاج میں بھی اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں. 2005 میں خود جب مجھے ایک پیس ڈیلیگیشن کے ساتھ کشمیر جانے کا موقع ملا تو میں نے وہاں محسوس کیا کہ کشمیر کے لوگ اب ملیٹنسی سے ایک فاصلہ چاہتے ہیں یا ملیٹنسی کو گڈ بائی کہنا چاہتے ہیں. تو میں نے ایک صحافی کے طور پہ اپنی دیانتدارانہ رائے یہاں اپنے اداروں میں نے اس کا اظہار کیا. میں نے لکھا کہ اب کشمیر کے لوگوں پر ملیٹنسی کو اس انداز سے مسلط نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ اب اس دور سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کے جو اینٹی انڈیا تھے یا ان کی آزادی کی جو طلب اور تمنا تھی وہ کچھ کم ہوئی تھی. لیکن پھر بھارت نے دوبارہ مارا ماری کی پالیسی شروع کی. یہ جنرل مشرف اور منموہن سنگھ کا زمانہ تھا اور اس نے کشمیریوں کو مار مار کے دوبارہ عسکریت کی طرف مائل کیا. ایک تو یہ بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ کے حامی نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھارت کے حامی ہو گئے ہیں، اور اگر اتنا اعتماد ہے تو اس کو پھر کچھ گراؤنڈ پہ کچھ تبدیلیوں کے ذریعے وہ اپنے اس اعتماد کا اظہار کر سکتے ہیں. دوسری بات کہ حریت کہاں گئی، ہڑتالیں کرنے والے کہاں گئے، بند کی کالز دینے والے کہاں گئے. تو اجیت دول کی انفارمیشن کے لیے یہ عرض ہے کہ حریت کانفرنس جو تھا وہ 3 میجر کمپوننٹس پہ مشتمل تھی. 3 جو اہم شخصیات تھیں جو 3 اہم سوچوں کی نمائندگی کرتی تھیں. میر وائز مولوی عمر فاروق صاحب ایک مخصوص حلقے کی اور علاقے کی نمائندگی کرتے تھے، اس کے مخصوص جذبات کی نمائندگی کرتے تھے. سید علی گیلانی اپنی ایک حلقہ اثر رکھتے تھے، وہ ایک بہت بڑے طبقے کی اپنے انداز سے نمائندگی کرتے تھے. اور جو تیسرا اہم اور مؤثر حلقہ تھا یاسین ملک صاحب اس کی نمائندگی کرتے تھے. یہ ہمیشہ سے ایک سیاسیات کشمیر کے ایک طالب علم 30-35 سال سے اس ساری تحریک پر ایک طالب علم کے طور پر نظر رکھنے کے بعد میں ہمیشہ سے میں نے یہ بات لکھی ہے کہ کشمیر میں یہی جو 3 سوچیں ہیں، انہی کے جو لیڈر ہیں وہ وقت کی باغ پر اپنی گرفت قائم کریں گے. پھر ہوتے ہوتے ایک ایسا زمانہ آیا کہ جب حریت کانفرنس کے ہوتے ہوئے بھی مشترکہ مزاحمتی فورم کے قائم ہوا اور اس میں یہی تینوں لیڈر جو ہے 3 سوچوں کی نمائندگی کرتے ہوئے 3 حلقہ ہائے اثر کی نمائندگی کرتے ہوئے آگے تھے. ان میں سید علی گیلانی اب طویل علالت کے بعد قید کی حالت میں، نظر بندی کی حالت میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں. ان کی جنازے کو ایک قیدی کے طور پہ دفن کیا گیا. ان کی قبر بھی آج بھی ایک قید میں ہے، ایک حصار میں ہے، زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، پہروں میں ہے. تو اجیت دوال تک شاید یہ خبر نہیں پہنچی ہے ابھی تک کہ جو حریت کے ایک سربراہ رہنما تھے وہ اس انداز سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں. جو دوسرے اہم رہنما تھے محمد یاسین ملک، وہ تہاڑ جیل میں نظر بند ہیں اور ان کی صحت گر رہی ہے. ان کو سزائیں دی گئی ہیں اور انہیں حال ہی میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے. جو تیسرے رہنما ہیں میر وائز مولوی عمر فاروق، وہ 5 اگست 2019 سے ایک دن پہلے ہی نظر بند ہیں. ان کی جامع مسجد پابندیوں کا شکار ہے، وہ سیاسی سرگرمیوں سے روک دیے گئے ہیں، ان کی زباں بندی کر دی گئی ہے اور وہ بالکل ایک نظر بندی کسی کیفیت ہیں اور کوئی رابطہ عوام مہم نہیں چلا رہے. تو یہ حریت کی ساری کہانی ہے. اور حریت کا جو اپیل پر جو لوگ نکلتے تھے ان کے لیے ان کے ہر گھر کے باہر فوجی پہرا بٹھا دیا گیا ہے. بچوں اور خواتین تک کو نعرہ لگانے کی پاداش میں جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے حریت، یہی ہے اور یہ ہے حریت کی ساری کہانی. کہ اس وجہ سے جو ایک ماحول بنا دیا گیا ہے سارا، اس وجہ سے وہاں آج نارملسی کا ایک جو تاثر نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے، وہ جو دیا جا رہا ہے یا جو دنیا کو دکھایا جا رہا ہے. یہ ساری کہانی ہے کہ حریت کے جو 3 اہم رہنما تھے جو حقیقت میں حریت ہی تھے، وہ ان کا یہ انجام بھارت نے طاقت کے ذریعے کیا ہے. اور اس کے بعد جو ایک صورتحال بنی ہے اس میں ایک جبر کا ایک ماحول ہے. جب یہ جبر کا
پردہ ہٹے گا، جب اس تندور پہ جو ڈھکن رکھا گیا ہے وہ جب اٹھے گا تو حالات پھر اپنا راستہ خود بنائیں گے، اور پھر دنیا کو اندازہ ہوگا کہ حالات کیسے ہیں۔ ابھی ایک مضمون میں پڑھ رہا تھا جو کل ہی ایک شائع ہوا ہے بھارت کے ایک صحافی کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے اب ترکی کا سہارا لے کر کشمیر میں گڑبڑ کر رہا ہے، اور جو پسٹل پکڑے جاتے ہیں مختلف لوگوں سے، جو شدت پسندوں سے یا عسکری نوجوانوں سے، وہ میڈ ان ترکی ہوتے ہیں، اور ترکی ایک خلا کو پر کر رہا ہے۔ سعودی عرب اور یو اے ای چونکہ بھارت کے قریب چلے گئے ہیں تو اس لحاظ سے ترکی پاکستان کی مدد کر رہا ہے، اور اس پہ بڑی ڈیٹیلڈ ایک رپورٹ سامنے آئی تھی۔ اجیت دوال اگر اتنے پر اعتماد ہیں تو پھر وہ امریکہ کے ذریعے پاکستان کی کلائی مروڑنے پہ کیوں یقین رکھتے ہیں؟ لیکن شاید یہ جو کوشش تھی امریکہ کے ذریعے پاکستان کی کلائی مروڑ کر کشمیر کے حالات کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی، اس کوشش کا ابارشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جلد ہی اسلام آباد سے آگے بھی یہ ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی، اور بہت جلد نظر آئے گا کہ پاکستان کی کلائی مروڑ کر کشمیر میں جو ورلڈ کپ حالات کا جیتنے کی ایک کوشش اور تاثر، وہ اپنا جلوہ، اپنا رنگ نہیں دکھا سکا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔